لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته وأهل جلاله وجماله واللعن على أعدائهم الشاهدين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسين. إن الحسين مصباح الهدى والسكينة والنجاة. صلوات الله. حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. ایسال سماع صلوات بر محمد. رجب کا آج یہ آخری دن ہے، 30 ہے آج غالباً. اور اس مہینے میں یوں تو مناسبتیں بہت ہیں اور میرے خیال میں اس سے زیادہ مناسبت اور کسی مہینے میں نہیں ہے. چنانچہ پہلی رجب سے آپ شروع کریں گے اور پرسوں 28 رجب تک، تو مسلسل 1-2 دن بیچ میں گیپ کر کے کچھ نہ کچھ جو ہے مناسبت ہے. نزدیک ترین مناسبت جو پرسوں گزری ہے 28 رجب، جس دن حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے مدینے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. بس ٹھیک ہے، اصل میں اس میں جو ہے اس کے چکر میں نہ پڑیے، آواز ابھی ٹیاں کرے گا. اس کے اندر عیب یہ ہے کہ جب اس کے سامنے رہیے گا تبھی یہ پکڑے گا، ادھر ادھر ہوں گے تو نہیں ہوگا. تو وہ میں نے خطبہ پڑھتے وقت اندازہ کر لیا تھا منہ گھما کر کے، تو بڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صلوات. تو اسی مناسبت سے میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں نقل کی ہیں، اور ایک بہت بڑا جو ایڈوانٹیج ہے آپ کو شیعہ قوم کو مجالس حضرت سید الشہداء کا، وہ یہ کہ ان مجلسوں کے طفیل اور صدقے میں نہ جانے کتنی روایتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جو ہمارے بچوں کو یاد ہو گئے. انہی مشہور ترین روایتوں میں یہ دونوں روایتیں بھی ہیں. پہلی حضرت نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، والسفینۃ النجاۃ، اور نجات کی کشتی. تو گویا پیغمبر نے ہم کو آپ کو کیا بلکہ پورے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا، نسخہ دے دیا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ.
نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا ایک نسخہ۔ دوسرے نسخے پر آئیے، 10-15 منٹ رکتا ہوں پھر آتا ہوں مضمرات سفر پر حضرت کے۔ مشہور حدیث یہ ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ حدیث وہ ان حدیثوں میں ہے۔ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں ان کی کتابوں میں روایتیں ہیں تو ہمارے یہاں نہیں ہیں، کچھ روایتیں ہماری کتابوں میں ہیں تو ہمارے بھائیوں کی کتابیں میں نہیں ہیں، مگر کچھ روایتیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، جو ہمارے یہاں بھی ہیں اور ان کے یہاں بھی ہے۔ انہی مشترک احادیث میں یہ حدیث بھی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی کہ پیغمبر نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ بعض کتابوں میں من حسین ہے، بعض میں من الحسین ہے، لیکن صحیح مسلم میں جو ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، من الحسین۔ تو اس اتنے کے ترجمہ تو آپ جانتے ہیں، اور وہی کہا نا مجلسوں کا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو اس کا ترجمہ معلوم ہے۔ بولو کیا ترجمہ اس کا ہوا؟ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، اتنا سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد اگلا فقرہ جو ہے وہ قابل گفتگو ہے۔ پوری حدیث یوں ہے، حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب اس کے بعد والے پہ کیا ترجمہ کیا جائے، بات یہاں پھنستی ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں، عربی زبان اس لیے کہہ رہا ہوں وہی پڑھی ہے، انگریزی آتی نہیں تو ہم کیا بتائیں کہ اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جو ہم لوگوں کو پڑھایا گیا وہ یہ کہ جملے کی دو قسمیں ہوں گی، ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، سننے والے کو کچھ معلوم، وہ آ گئے، وہ چلے گئے، وہ بیٹھے، انہوں نے مارا، تو یہ کیا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں دوسروں کو خبر۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جملہ میں خبر نہیں ہوتی، انشاء کہتے ہیں ایجاد کو، انشاء مانے ایجاد۔ جملہ انشائیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی واقعہ ہو چکا اب اس کی اطلاع دے رہے ہیں۔ جملہ انشائیہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وہ مارو، تو اب یہ مارو جملہ خبریہ نہیں ہے، بلکہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ مارو کا مطلب اب تک جو چیز نہیں تھی وہ وجود میں آئے۔ تو یہ اب یہ انشاء کی قسمیں ہیں بہت سی۔ ایک اس میں ایک قسم ہے انشاء کی دعا، پالنے والے مجھے یہ دے دے، یہ خبر تھوڑی ہے، تو اب یہ انشاء کہلائے گا۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو بعد والا فقرہ ہے احب اللہ من احب حسینہ، یہ ہو سکتا ہے کہ جملہ خبریہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ جملہ انشائیہ۔ اگر جملہ خبریہ ہے تو ایک دم واضح ترجمہ کہ پیغمبر خبر دے رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جملہ انشائیہ ہو، اور انشائیہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دعا کے معنی میں ہو، اور جب دعا کے معنی میں ہے، دیکھیے کتاب میں ویڈیو تو نہیں ہے نا، آپ پھر اپنا تصور کر سکتے ہیں کہ اگر دعا کے معنی میں ہے تو پیغمبر نے کیسے فرمایا ہوگا، ہم کو کیا پتا، لیکن آدمی اپنے ذوق سے تصور کر سکتا ہے۔ تو شاید یوں کہا ہو حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت ہو گیا نا۔ اب دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی مائی کے لال میں یہ دم ہے کہنے کا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی، جبکہ رسول اللہ کے لیے، ایک منٹ رک جائیے تب اس کو وضاحت اور بڑھیا ہوگی، جبکہ رسول اللہ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے،
1000 بدماشی کر لو، ہمارے حبیب کے پاس آ جاؤ نا، اگر وہ کہہ دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ صلوات۔ ابھی آپ کو شرط یہ کہ آیت کیا، آیت سنیے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ بہت توجہ اور محبت سے سن رہے ہیں آپ، ہے نا؟ آدمی کا چہرہ بتاتا ہے۔ تو آدمی اپنے اوپر کہیں ظلم کرتا ہے؟ بولیے نہیں نا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو اپنے اوپر کون بیوقوف ظلم کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ کرتا تو ہے۔ اس لیے کہ بات قرآن ہی کی صرف نہیں، مولا نے بھی کہا ہے، دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، ظلمت نفسی، پالنے والے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں جتنے مظالم ہیں، کوئی ظالم دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ میں ابھی سمجھا رہا، بقول شیخ سعدی کے کہ قاتل یہ سمجھ رہا ہے کہ قتل کر کے اس نے میرے اوپر ظلم کیا، لیکن میں تو قتل کی مصیبت سے 2 منٹ میں آزاد ہو گیا، وہ قیامت تک کے لیے میرے قتل میں پھنس گیا۔ اچھا یہ ایک چیز ہو گئی، ایک اور سن لیجئے، بہت مزیدار ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے۔ اچھائی بھی آدمی اپنے لیے کرتا ہے، ظلم بھی آدمی۔ یہ آیت ہے، سنیے آپ، ارشاد ہوتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے اپنے لیے۔ میں چھوٹی چھوٹی 2 چیز سنا دیتا ہوں، پھر آپ طے کیجئے کہ کیا آدمی کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی دوسرے پر ظلم؟ اچھائی بھی تو اپنے لیے کرتا ہے آدمی، برائی بھی۔ جناب عیسیٰ جا رہے تھے، بہت توجہ سنیے، اسی آیت کے ذیل میں 2 چیزیں سنا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ جا رہے تھے، ایک جگہ دیکھا پتیلا وتیلا چڑھا ہوا، کھانا وانا پک رہا ہے، معلوم ہوا صاحب شادی ہے گی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ آج تو یہاں شادی ہے، کل ماتم ہوگا۔ تو صحابیوں نے پوچھا، حواریوں نے، کہ مطلب؟ کہا دلہن مر جائے گی آج رات میں۔ چلے گئے، دوسرے دن پھر ادھری سے گزرے، دیکھا ویسے ہی معاملہ چل رہا ہے۔ تو حواریوں نے کہا کہ صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ دلہن رات میں مر جائے گی، یہاں تو بالکل معاملہ سناٹا ہے، سب خوشیاں چل رہی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا بھائی بات چلو پتہ کرتے ہیں۔ تو ان کو تو پتہ ہی ہے سب کیا ہوا، یہ سمجھانا ہے ہم کو آپ کو کہ بھیا احسان مت جتاؤ، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو اپنے لیے۔ کہنے لگے کہ صاحب گئے، کہنے بھائی صاحب خیریت؟ جی ہاں جی ہاں اللہ کا شکر ہے۔ دلہن کا کیا حال ہے؟ کہ جی اللہ کا شکر ہے، ہم ذرا ملنا چاہتے ہیں دلہن سے۔ تو ہٹ جاؤ بھائی ہٹ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ پہنچے، دلہن سے کہا بیٹا سب ٹھیک ٹھاک؟ کہا جی اللہ کا۔ یہ بتاؤ رات تم نے کیا کام کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ صاحب میں اپنے حجرہ کہتے ہیں جنرل کمرے کو، اور ہجلہ کہتے ہیں دلہن کے کمرے کو۔ ہاں یہ اس کو نوٹ کر لیجئے، ہجلہ۔ تو میں اپنے ہجلے میں بیٹھی تھی، تو اب وہ لگتا ہے کچھ ایسا ہی کمرہ رہا ہوگا کہ بغل سے راستہ واسطہ سڑک وڑک ٹائپ کا رہا ہوگا۔ تو اچانک جو ہے وہ فقیر نے آواز دے دی اللہ کے نام پر، بھوکا ہوں پیٹ بھر دو۔ تو میں نے سوچا کہ میرا کیا، آج تو جو پوزیشن ہے میری، جب چاہوں گی جتنا چاہوں گی کھانا ملے گا۔
اس ہنگامے میں شادی کے اس فقیر کو کون دیکھے گا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی تھا نہیں، دھیرے سے وہ جو کھانا میرے لیے آیا تھا، میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ آ جائے تو دونوں ساتھ ہی کھایا جائے، تو وہ میں نے صاحب دھیرے سے وہ سینی اٹھائی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لے کے چلی گئی باہر اور اس فقیر کو میں نے کھلا دیا۔ کیا بات ہے! وہ جب اچھا فقیر بیچارہ، اس کو اتنا بڑھیا کھانا شاید کبھی نصیب بھی نہ ہوا ہو، ہے نا، تو وہ جب اس نے مزے سے دل لگا کے کھایا، پیٹ بھر گیا، تو کہنے لگا جاؤ بیٹا، اللہ اچھا رکھے، خدا تمہاری عمر میں اضافہ کرے۔ یہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا اچھا اب اس کا لحاف اٹھاؤ دلہن کا۔ اب وہ لحاف جو اٹھایا گیا، جھٹکا گیا تو اس میں سے سانپ گرا۔ عیسیٰ نے کہا کہ یہ سانپ معمور تھا اس کو ڈسنے پر، اور اس کے ڈسنے سے اس کی موت ہونی تھی، مگر چونکہ اس نے ایک فقیر کا پیٹ بھر دیا، اللہ نے خوش ہو کے اس کی عمر بڑھا دی۔ اب آپ طے کیجئے، فقیر کو کھانا کھلا کے اس نے فقیر پہ احسان کیا کہ اپنے اوپر احسان کیا؟ یہی قرآن کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور کوئی پاگل ہی ہوگا کہ جو اپنے اوپر احسان کر کے احسان جتانے لگے۔ صلوات۔ یہ مثال ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، 4-5 بھائی ہیں ہم لوگ، اور سب جو ہے وہ معاون ہے ایک دوسرے کے، تو وہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہ مثال کے طور کے اوپر ہے۔ ورنہ اس سے پہلے ہماری لڑکی کی شادی تھی تو میں نے وہاں فون کیا، میں نے کہا بھائی اب 2 سال نہیں کر پاؤں گا، میں مکان لینے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ابھی رجسٹری آفس میں تھے تب تک پتا چلا وہ لڑکا آ گیا، تو میں نے کہا میں نہ کر پاؤں گا، میری اوقات سب تو میں نے دے دیا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں نے کہا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہو گئی۔ تو یہ مثال ہے۔ تو میری لڑکی کی شادی تھی صاحب، بڑا پریشان تھا، میں نے مولانا صداقت صاحب قبلہ سے کہا کہ بھائی کچھ آپ کی اہلیہ ماشاءاللہ جو ہے ملازمت میں ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، تو کچھ 1-2 لاکھ کا کر دیجئے، انشاءاللہ جو ہے وہ ہم دھیرے دھیرے کر کے دے دیں گے۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا، 1-2 لاکھ تو نہیں ہو پائے گا، بہرحال کچھ کر دیں گے۔ انہوں نے 10,000 بھیج دیے، اور اب اس کے بعد 10,000 بھیجنے کے بعد ہمیں جہاں جا رہے ہیں وہاں ماشاءاللہ بھائی صداقت صاحب بتا رہے تھے ہم کو کہ آپ کی بیٹی کی شادی میں دیا تھا انہوں نے، ہمیں مولوی صاحب پیسہ بھی گیا، آپ کا ثواب بھی گیا۔ صلوات بر محمد تو یہ تو ایک ہوا، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، ایسے ہی آپ سن، اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں یہ داستان ہے۔ دوسرا فقرہ کیا تھا؟ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے تو اپنے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، مفسرین نے لکھا اس کا بہت مزیدار قصہ سن لیجیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دیکھیے لڑکے ہمارے یہاں جو ہے نا، بعض کی ماشاءاللہ آواز بہت اچھی ہوتی ہے، تو اب وہ کچھ چیزیں آدمی کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، جیسے ہم ہیں تو اکثر گاڑی میں وہ لگا کے چلتے ہیں صاحب، وہ ناصر صاحب تھے مرحوم پاکستان میں، ہائے آرام کہاں، ان کا ایک نوحہ، وہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، تو اس میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوں، اکثر سنتا رہتا ہوں۔ تو ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، کسی کو کچھ اچھا لگتا ہے، کسی کو کچھ اچھا لگتا ہے۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں ایک لڑکا کیا صحابی، تو اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگ گئی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگی، تو وہ اکثر گنگنایا کرتا تھا اور زور زور سے پڑھتا تھا، ان احسنتم احسنتم۔ پڑوس میں ایک عورت تھی یہودی ہی کہتے ہیں، وہ اسے سن کے قرآن ہوتی تھی، بلاؤ بستر پر ڈالو۔ ایک دن اس بڑھیا کو آیا غصہ، اس نے کہا پڑھو بیٹا ہم تمہارا قصے جواب کر دیتے ہیں۔ تو اس نے بنایا حلوہ، اس بڑھیا حلوے میں ملایا زہر، اور بڑے پیار سے آئی، اے بیٹا حلوہ کھاؤ گے؟ ہر پیار کو
سمجھیے پتہ نہیں کس پیار میں ہے. یہ بیٹا حلوہ کھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا گاؤں کا پڑوسی کی بات ہے. اچھا دین بھی کہتا ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھو. اور پڑوسی میں مذہب اور دین سے مطلب نہیں ہے. پڑوسی پڑوسی ہے. اگر کبھی اللہ نے دوبارہ توفیق دی کہ یاد دلائے تو پڑوسی کے اوپر پڑھا جائے گا تو روایات سے ایسا لگتا ہے کہ پڑوسی میں ہندو مسلمان سنی شیعہ یہ نہیں دیکھا جاتا. پڑوسی پڑوسی ہے. سمجھ گیا؟ ارے میں یہ آپ ہی کی طرف کہیں گیا تھا جھارکھنڈ کے ہی کسی گاؤں میں گیا. یہ تو دنیا میں شرافت ہے. تو وہ بیچارے جن کا گاؤں تھا مجلس میں تو ان کا گھر چھوٹا تھا بھیڑ بھاڑ تھی. تو سامنے کسی لالا کا مکان تھا شریواستو جی کا. ان کے ہم دکھا دیا اور صاحب جو ہے وہ ہم نہا آ کے نکلے تو لاؤ بھائی وہ دیکھا تو پاجامے سے کم نہا ہے. اچھا بہت سندر دوبارہ نکالا تو وہ جو شریواستو جی تھے ان کی اماں بوڑھی وہ بیٹھی تھی بڑے سے نیچے. اتنی پیار سے بڑھیا نے کہا یہ بیٹا مولانا لاؤ ہم کھائیں. سمجھ گئے سیاسی لوگوں کے چکر میں مت پڑیے. سرکار کے چکر میں 3-5 کرتے ہیں یہاں رہ کر چلے جائیں گے. ہمارا ہندوستان تھا ہے رہے گا. ہم لوگوں کو اپنا پیار بنا کے رکھنا پڑے گا. بھول جاتی ہے مشکل یہ صورت کے بعد. تو اب اس بچے کو لڑکے کو کیا پتا کہ اس میں زہر ہے. اس نے صاحب رکھ لیا. ناشتہ شاید کر چکا تھا. جانور چرانے کا کام تھا تو اس نے کہا لاؤ دوپہر میں کھا لیں گے. تو حلوہ بڑھیا تھا. روٹی اپنے گھر سے لے لی اور جانور لے کے چلا گیا جنگل میں. اب وہ بیٹھا ہے جانور چل رہے ہیں. تب تک دیکھا 2 لڑکے اپنے جان پہچان کی بھی تھے. وہ چلے آ رہے ہیں گرمی شدید دھوپ. تو یہ بیچارہ مومن آدمی کہتے ہیں بھیا تھوڑا آرام کر لو کچھ کھاؤ آؤ گے پانی پیو کہ ہایا لاؤ پیاس تو بہت لگی. پانی سے کیا پتا کہ گھر میں کیا. اس نے تو ہمارے محبت کے ان کو حلوہ دے دی روٹی اپنی دے دی. ان لوگوں نے حلوہ روٹی کھایا پانی پیا تھوڑا سا لے کے آرام کرے. آرام ہی کرتے رہے. اب 2 لوگوں کا انتقال ہو گیا. ذمہ داری کس کے اوپر جائے گی؟ اسی لڑکے پر. رسول اللہ کا زمانہ وارث ہو گیا. انداز سے حضرت نے فرمایا کہ ولید کی بھیجنے میں بات گھس گئی. ہاں یو آر رائٹ. ٹھیک تشریف لے جائیے. آپ کو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا چکا ہوں مروان ہے نا. تو مروان کون ہے؟ جس نے ولید کو برخاست کیا تھا. آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی پر غور کریں گے آپ تو اگر ولید 20 ہے تو مروان 21 ہے. تو اس کو کسک ولید سے بھی ہے کہ ہم نے اس کو برخاست کیا تھا یہ سب کچھ ہے میں کچھ نہیں ہوں. تو ادھر سے بھی پرابلم ہے اور اہل بیت سے تو ہے. تو اس نے یہ سوچ کے مشورہ دیا ہوگا کہ چاہے حسین کے خلاف جائے چاہے ولید کے. میرے دونوں ہاتھ میں لڈو میرا دونوں کام ہو جائے ہے نا. تو اب جیسے ہی ولید نے کہا ٹھیک ہے یو میں گو تشریف لے جائیے. مروان کہنا کیا کہ یار ٹھیک تو کہہ رہے ہیں. کہے ولید سن اگر اس وقت نکل گئے پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. ابھی یا بیعت لے لیں یا سر قلم کر دیں. آدھے گھنٹے سے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ امام حسین بات ٹال رہے ہیں ہے نا اوائڈ کر رہے ہیں. لیکن اگر یہاں بھی امام ٹال جائے تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام ہے. ہر جگہ خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے. وہی میرا مولا جو ابھی تک بات ٹالنے کے موڈ میں تھا کہ فتنہ نہ ہو فساد نہ ہو جنگ نہ ہو. جیسے ہی اس نے دھمکی دی یا بیعت نہ سر قلم کر لو. حسین علیہ السلام پلٹ گئے. فرماتے سن ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. اے حاکم سن ہم اہل بیت نبوت ہیں. ہم رسالت کی کان ہے کائنات کی
یزید جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے، رجل فاجر، یہ بدکار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، یہ بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، یہ شرابی آدمی۔ میری بات نہیں ہے، سن، مثلی لا یبایع مثلہ، میں کیا میرے جیسا کبھی یزید جیسے اس پوری امام کی تاریخ سے جو ہم کو سبق ملتا ہے، اوائڈ کرو، چھوڑو، جانے دو، جہاں تک ہو سکے جھگڑے سے بچو، فساد سے بچو، لیکن جب حد ہو جائے تو پھر جان کی پرواہ بھی مت کرو۔ صلوات، یہ سمجھ نکل آئے، ہے نا، ایک سبق اور ہے۔ اب کیا دھمکا رہا تھا وہ مروان یا بیعت یا، تو اب تو کہہ دیا نا ایک دم اوپنلی، اب قیامت تک کی بات کہہ دی، کوئی جو ہمارا ہے وہ کبھی ایسوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا ہونا کون سی مصیبت ہے؟ میں نے کہا مصیبت سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو ایک منٹ میں۔ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ سن 11۔ کربلا کا واقعہ کب ہوا ہے؟ 61 میں۔ تو پیغمبر کی وفات کے کتنے سال کے بعد کربلا؟ 50 سال۔ آفٹر 50 ایئر آف وفات پیغمبر، امام حسین نے کربلا میں ان یزیدیوں سے پوچھا مجھے کیوں مارتے ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں۔ یہ 50 سال بعد جو کربلا میں ہے، اس میں تو کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے حضرت علی کو دیکھا تک نہیں ہوگا۔ ہاں تو کیا کیا بھیا تمہارے ساتھ حضرت علی نے کہ 50 سال کے بعد پیغمبر کی وفات کے، خیبر و خندق و بدر و احد کے 50 55 سال 60 سال کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو تمہارے باپ کی دشمنی میں، تو ان کے باپ نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، تب کیوں دشمنی ہے؟ کہ دشمنی کی وجہ پھپھو نے بتایا تھا کہ تمہارے پھپھا کو علی نے مارا تھا، ممانی نے بتایا تھا کہ تمہارے ماموں کو خیبر میں علی نے مارا تھا، خالہ نے بتایا تھا کہ خالو جان کی موت ذوالفقار سے ہوئی۔ تو یہ کسک 50، تو جب 50 سال کے بعد یہ حال ہے تو پیغمبر کی زندگی میں کئی دن ہوا ہے خیبر کو گزرے، کئی دن ہوا ہے خندق کو گزرے، تو یہ جو پبلک بیٹھی ہے نا، تو اس میں کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کے پھپھا، کسی کے خالو، کچھ نہ کچھ سب کے ساتھ ہوا ہے۔ یہاں دل میں رکھے بیٹھے ہیں سب لوگ، اب اسی علی کا بیٹا گر گیا، فطرت کیا ہے؟ تو یہ ایک جواب ہو سکتا ہے، مگر یہ میرا جواب ماننا لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ایک تو یہ کہ بھیا یہ بتاؤ کہ جتنی پبلک تھی کیا سب کو علی سے دشمنی تھی اس دن؟ سلمان کہاں چلے گئے تھے؟ ابو ذر کہاں چلے گئے تھے؟ عمار چا کہاں چلے گئے تھے؟ یہ لوگ کہاں تھے؟ تو آپ کہیں گے کہ صاحب ہو سکتا ہے اس دن نہ رہے ہوں، ایک جواب ہو سکتا ہے، کب یہاں تو نہیں معلوم مجھ کو، لیکن ہمارے فیض آباد میں ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے حسین اختر، سیدھے سادھے آدمی، دکاندار ہیں، مگر ایسا مجلسی آدمی ہے، چاہے جس کے گھر کی مجلس ہو
اس کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہو نہ گیا ہو، پوسٹر بھیجا گیا ہو نہ بھیجا گیا ہو، بہت آدمی کو پتہ چلنا چاہیے مجلس ہے، وہ آگے بیٹھ کے نعرے بازی. تو آج اس زمانے میں ایسے مومن بھی ہیں کہ چاہے جو ذاکر ہو چاہے جو بانی ہو مجلس ہے جائیں گے. تو اس زمانے میں جہاں خطیب رسول اللہ ہو، سلمان کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ ابو ذر کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ اچھا کیا سب نے ایک ساتھ طے کر لیا تھا کہ جتنے رسول اللہ اور اہل بیت والے سب اکٹھے ہی غائب ہو جائیں گے؟ وہی تو ہونا چاہیے نا. اچھا چلیے غائب ہو گئے. ایک چیز اور ہوتی ہے، ہم جو ہے مولانا صداقت صاحب سے تپتے بہت ہیں. اگر لا مناقشہ فی النساء، تپتے بہت ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک دن یہ مجلس پڑھ رہے تھے، میں بیٹھا تھا ٹیک لگائے، اور ایک منٹ کے لیے ان کی ہم کو آواز تک اچھی نہیں لگتی. کیا پڑھ رہے ہیں اس کو تو چھوڑو، لیکن اس کے باوجود کیا کہنا مولانا، سبحان اللہ حضور. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ جب تم تپتے ہو مولانا سے تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا بھائی کچھ دکھاوے کے لیے بھی ہونا چاہیے. کہ اس وقت کے لوگ حضرت سے سلام اللہ علیہ سے تپتے تھے، ان کو کسک تھی، تکلیف تھی، لیکن دوڑے ہوں گے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ معاملہ خالی علی کی تپن کا نہیں ہے، خود رسول اللہ موجود ہے نا، تو کم از کم رسول اللہ کو دکھلانے کے چکر میں دوڑیں گے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پبلک بیٹھ نہیں سکتی، جانا چاہیے. کتاب کہتی ہے کہ رسول اللہ خود گئے. تو ہندی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے سمنوے، یہ کتاب اور عقل کا سمنوے کیسے بیٹھے گا؟ عقل کہتی ہے کہ پبلک دوڑی ہوگی، کتاب کہتی ہے رسول اللہ گئے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میری سمجھ میں صرف ایک بات آئی ہے، آپ کی سمجھ میں کچھ اور آ جائے بتائیے گا تو آئندہ آگے کہیں پڑھ دوں گا آپ کا نام لے کر کے. اور دیکھیے اس میں جو ہے وہ کوئی عزت بے عزتی کی بات نہیں ہے، علم کہیں سے بھی ہو لے. صلوات پر آپ بتا دیجیے گا تو کہتے گا بھیا فاروق آباد گیا تھا، ایک بندے مومن کے دماغ میں یہ بات آئی، نام یاد رہے گا تو نام لے لوں گا. تو میری سمجھ میں بس ایک بات آئی ہے کہ اٹس امپاسبل کہ پبلک نہ دوڑی ہو. پھر ایک ہی صورت بچتی ہے کہ میں بھی پبلک تو دوڑی ہوگی، بٹ میں بھی پیغمبر نے خود ہٹیے آپ لوگ، کوئی نہیں چاہے گا میں آ رہا. اس کے علاوہ کوئی جواب میری عقل میں نہیں آیا. اور اگر ایسا ہے تو یا رسول اللہ مجلس ڈسٹرب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کسی سے کہہ کے اٹھا کے دے دیتا، یہ آپ کیوں گئے؟ عجب نہیں پیغمبر جواب دیں، آج پہلا دن ہے، پبلک کو حیثیت بتا دیں. کسی کے دماغ میں یہ خیال لائے کہ بچپنے میں صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا. یہ دماغ میں نہ ہے کہ امامت کو کوئی سہارا دے سکتا. اجا صاحب اب ممبر پر آئے. ہم لوگ یہ تو امام باڑہ ہے، ہم لوگ کبھی کبھی گاؤں دیہاتوں میں ایسے چلے جاتے ہیں مجلس میں کہ جہاں شامیانوں میں مجلس ہوتی ہے، ٹینٹ میں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں بغل میں کھانا بھی پک رہا ہے تو دھواں بھی اندر آتا ہے، اور جہاں کھانا پکے گا وہاں کتوں کا آنا.
تو جہاں کھانا پکتا ہے وہاں جو ہے وہ گوشت ووشت ہے تو اکثر ہم لوگوں کی مجلسوں میں یہ ہوا کہ صاحب باورچی نے ڈانٹا، اب اس کو کوئی راستہ نہیں ملا، وہ بیچ سے دیکھا نہیں دیکھا مجلس پھاڑتا ہوا چلا. تو اب جب بیچ سے مجلس پھاڑتا ہوا جانا ڈسٹرب ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک آدھ بار تو ہوا ہماری مجلس میں مرغی اڑ کے آ گئی تو ڈسٹرب تو ہوگا. اب جب ڈسٹرب ہوا تو مجلس بیچ میں بریک ہو گئی. اب دو ایک لوگ اٹھے، کبھی کبھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا چھپکلی وغیرہ ہوتی ہے، پوری بھگدڑ مچ جاتی ہے. تو اب جب دوبارہ بیٹھے گا آدمی تو یہ مجلس ری کنٹینیو یا ری اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ ڈسٹرب ہو گیا نا، رک گئے، کیا بات ہے. تو اب دوبارہ کیسے چلے گی؟ کیا بات ہے. تو اس میں جو ہم لوگ طریقہ اپناتے ہیں وہ یہ کہ ایک سلوات پڑھواتے ہیں، بھیا کوئی ہلا رہا ہے ہٹ جائیے تار کے پاس سے. یہ بھیا آپ لوگ ذرا جن کے پاس سے گزرا ہے وہ لوگ، چچا تھوڑا ادھر آ جائیں. ارے ایک بزرگوار یہاں بیٹھے چلے گئے کیا؟ سامنے بیٹھ گیا آپ کا فیل نہیں ہوا. اچھا صحیح بات ہے، دل تو آیا میرا، میں کہوں ذرا سامنے آئیے، پھر میں کہا پتہ نہیں کیا پریشانی ہو آدمی کمر عمر میں. تو اس لیے جلدی ہی کسی کے چیز کو دیکھ کے آدمی کو اعتراض نہیں کر، پتہ نہیں کون کس پریشانی میں ہے. پھر میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے کسی ایک کو ہٹائیں کہ شاید کمر میں، پھر میں نے کہا یار یہ لوگ بھی دونوں بوڑھے ہیں تو کیسے ہٹا دیں. چلیے ٹھیک ہے، صلوات. تو اب کیسے جو ہے وہ مجلس پھر سے تو ایک سلوات پڑھیے، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہی تو طریقہ ہے نا. اور اس کے بعد پچھلی بات کو تو رسول اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آئے مجلس تو 2 منٹ رکی نا، ممبر ہارے بھائی چلو یہ سب تو ہوتا رہتا، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، پچھلی بات تو کنٹینیو کر دیتے. بٹ روایت پڑھیے اب، جو پچھلی گفتگو تھی وہ پورن ویرام ہو گیا اس کا، سمجھ گیا. اور اب رسول اللہ نے نئی آیت پڑھ دی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ ہماری طرح بھی معاذ اللہ ہر صلوات کے بعد نیا موضوع بے ربط علیہ باللہ. کیا مطلب؟ اگر میں بے ربط گفتگو کروں گا تو پھر ڈھنگ کی بات کون دنیا میں کرے گا؟ تو ہم نے کہا یہ اچانک آپ نے نئی آیت پڑھ دی، کہا یہ بے ربط تھوڑی ہے. ہم نے کہا پھر، کہا بھائی تم پچھلی تقریر سے کیوں جوڑ رہے ہو اس کو؟ وہ ایک کیس ہوا ہے نا، اس سے اس آیت کو جوڑو. کیا بات ہے. کیس کیا ہے؟ بیٹا گر گیا ہے. آیت کیا ہے؟ اولاد آزمائش کا. تو یا تو آپ کہیے کہ رسول اللہ کی، مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن ہے نا، ماں کی طرح چاہنے والی بہن، پتہ ہے کہ گئے ہیں دربار میں تو جناب زینب کہہ لو. تو یہ عشاء کے بعد تو بولا ہی گیا تھا. تو میرے خیال میں وہ کتاب میں ٹائمنگ تو نہیں لکھی ہے، بٹ جو اندازہ ہے وہ شاید مڈ نائٹ کے قریب پلٹے ہوں گے، 1-2 گھنٹہ تو لگا ہی ہوگا. تو 10-11 کے آس پاس شاید وقت رہا. بہن ٹہل رہی ہے. کیا ہوا بھیا؟ کیوں بلایا تھا؟ بیعت. تو بیعت تو نہیں کریں گے، تب چھوڑ دیں گے مدینہ. دیکھیے ایک مجبوری ہم لوگوں کی کیا ہے معلوم؟ ہم لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، شیعہ گھر میں، سنی گھر میں، عزادار گھر میں یوں کہیے. اس لیے خالی شیعوں کی اجارہ داری تو ہے ہی نہیں امام حسین کی. کتنے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اہل سنت برادران ہیں جو جان چھڑکتے ہیں حضرت سید الشہداء پر. تو یہ جو ہے ایک دقت ہم لوگوں کے ساتھ یہ جتنے عزادار ہیں کہ ایسے گھر میں پیدا ہو گئے، بچپنے سے حسین حسین سن رہے ہیں. تو سنتے سنتے ہم لوگوں کا دل ہو گیا پتھر، ہو بس کر لیتے ہیں، ہے نا. ورنہ پڑھنا بہت آسان ہے،
کہ امام نے مدینہ چھوڑ دیا. امام کی قلبی کیفیت کیا تھی اس وقت وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. آپ پڑھتے ہیں نا, کون ایسا ہے جس کو یاد نہ ہو اذان کے بعد کی دعا؟ کیا ہے؟ اللہم اجعل قلبی بارا وعیشا, تو اس میں لاسٹ میں ہے اللہم اجعلنی, لو خود ہی بھول گئے, وجعلنی عند قبر نبیک, پالنے والے قرار دے میرے لیے اپنے نبی کی قبر کے پاس, میرا مستقر, میرے رہنے کی جگہ ہے. عام آدمی آج دعا کرتا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کے پاس رہے. ہاں یہ تو آپ دعا پڑھتے ہیں نا نماز اذان کے بعد. تو جس حسین نے نبی کی زبان چوسی, اس نے کس دل سے نبی کا مزار چھوڑا ہوگا؟ ایک دو. دیکھیے جب جناب فاطمہ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو غسل دیا گیا ہے نا, کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار ہو گیا. اس میں جو روایت کہتی ہے وہ یہ کہ جب شہزادی کا جنازہ تیار ہو گیا تو مولا نے کہا بچوں سے حلم تزودوا من امکم, آؤ اماں کو آخری بار دیکھ لو. اب جو روایت ہے مشہور ہے, فحنت ونادت وصاحت ومدت يديها وضمهما الى صدرها مليا. بند کفن ٹوٹ گئے, ہاتھ برا, مدت يديها, دونوں ہاتھ پھیلائے, ایک صیحہ کیا, چیخ ماری, وضمهما الى صدرها, اور آہستہ سے بچوں کو کلیجے سے, یہ سنا ہے. مولا فرماتے ہیں قسم کھا کے کہ خدا کی قسم جس وقت بچے ماں سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے میرے کانوں میں زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی, علی بچوں کو ماں سے الگ کر دیا. فرشتوں میں کوہرام برپا. دیکھیے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد ممکن ہے کبھی ہونا. کہ مرنے کے بعد ماں ہاتھ پھیلا کے بچوں کو لگا لے سینے سے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ اکلوتا. تو اول تو یہ پورے مدینے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گا, لیکن عام پبلک ہے وہ بھول بھال جائے گی. یہ پھر بھیا یہ جناب فاطمہ کے شہادت کب ہوئی تھی؟ سن 11, پیغمبر کے 90 دن کے بعد نا, 3 مہینے کے بعد. امام حسین کب نکل رہے مدینے سے؟ 60 میں, تو وہی 49-50 سال کے بعد. دنیا بھول جائے لیکن جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ بھول سکتا ہے؟ اور کبھی اس 50 سال میں امام کو ماں کی یہ ممتا یاد آئی ہو یا نہ یاد آئی, لیکن جب ماں کی قبر پر رخصت ہونے کے لیے گئے ہوں گے تو آپ بتائیے انصاف سے 50 سال پرانی ماں کی یہ ممتا یاد آئے گی کہ نہیں؟ عجب نہیں قبر پہ میرے مولا نے کہا ماں ایک وقت وہ تھا کہ جب حسین کو کفن پھاڑ کے کلیجے سے لگا لیا تھا, اے اماں دل چاہتا ہے قبر پھٹ جاتی, اور ایک بار پھر حسین کو کلیجے سے لگا لیتے. قافلہ چل پڑا. بس ایک توجہ, بس 5 منٹ کی بات. اس قافلے میں سب سے کم ایج کا کون ہے؟ علی. کئی دن کے تھے؟ 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کے اعتبار سے حضرت علی اصغر کی ولادت ہوئی 10 رجب کو, اسی کبھی کربلا پہنچتے پہنچتے 6 مہینے کے ہوں گے, ہے نا. رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم, ہے نا. تو بعض روایتوں میں ہے 24 رجب, تو کتنا ہوا؟ اگر 10 رجب والی ہے تو 18 دن کے ہیں, اور اگر 24 رجب کو ولادت ہوئی تو 4 دن. آج
آج کے سفر میں اور اس وقت کے سفر میں ڈفرینس ہے. آج آپ ہاسپٹل میں گئے, سمجھ گیا, 2 گھنٹے کے بعد اے سی گاڑی میں لادا, لے کے ماں بچے کو چلے آئے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے 4 دن کا بچہ, 4 دن کی زچہ, اونٹ سے گرمی کا سفر بہت آسان نہیں ہے. 18 مان لیجیے 4 کے بجائے. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کی جانا مجبوری ہے. ایک بیٹی کو چھوڑ رہے ہیں نا آپ, بیمار کہہ کے, تو 4 دن کا بچہ بھی چھوٹ جاتا تو کیا حرج ہے. وہ ماں چھوٹ جاتی تو صغرا کے لیے اور آسان ہو جاتا. آپ ایک کو چھوڑ رہے ہیں, اور جو ابھی 4 دن کے ہیں یا 18 دن کے, ان کو آپ زبردستی کر رہے ہیں کہ نہیں ان کو چلنا ہے نا. مولا یہ علی اصغر کے لیے اتنا کیوں؟ عجب نہیں امام جواب ہے تم نہیں سمجھتے. مین تو اصغر ہی ہے کربلا میں. کیا؟ اس لیے کہ قربانی تو سب دیں گے, مگر میری فتح کا اعلان یہ بچہ ہے. اب وہ میں پھر وہی دعا کیجئے کہ جو ذہن میں بات ہے وہ میں ڈیلیور کر پاؤں تو شاید پہنچا. اب میں آپ سے رو چکے, مصائب تو ہو گیا, 5 منٹ کی توجہ. کربلا میں سر جو پانی بند ہوا امام حسین پر, اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ امام حسین پر دباؤ بنانا؟ میں سمجھتا ہوں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کا باپ وصیت کر کے مرا, سب سے بھیڑ لینا, حسین سے مت بھیڑنا. حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. یہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ امام حسین پر کوئی دباؤ کام نہیں کرے گا. تب پانی کیوں بند ہوا؟ کہ یہ پانی ڈائریکٹ امام پہ دباؤ بنانا مطلب نہیں تھا, تو پھر کہ یہ وایا دباؤ بنانا تھا. ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے گی. اب پانی بند کرو تو لیلا دباؤ بنائیں گی کہ ہم سے اکبر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. اب پانی بند کرو تو ام فروہ دباؤ بنائیں گی, ہم سے قاسم کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. پانی بند کرو تو رباط دباؤ بنائیں گی, 6 مہینے کے بچے کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور میں آپ اس بچے کی کیفیت سنا دوں گا, ایک دم بات واضح ہو جائے گی. پرندہ گوریا وغیرہ, ان کے انڈوں سے بچے کس سیزن میں نکلتے ہیں معلوم؟ میں گاؤں کا ہوں اس لیے مجھے اندازہ ہے, یہی جون وغیرہ کے. تو وہ اکثر گھونسلے بنا لیتے ہیں, بچے گر جاتے ہیں زمین پر. تو ان کا کوئی مالک تو ہے ہی نہیں کہ بیچارہ پانی وانی پلا دے. تو اکثر دیکھا ہے میں نے کہ یہ جو بچے پرندوں کے گر جاتے ہیں پیاسے ہوتے ہیں. دیکھا یا اگر یہ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو تو مچھلی تو ہر آدمی نے دیکھی ہے, تو پانی سے نکل آتی ہے, کرتی ہے. یہی لفظ جناب ام کلثوم نے یوز کیا ہے. عاشور کے دن لے کے آئیں علی اصغر کو, اور امام سے فرمایا بھیا لے جاؤ. اما ترا کیف یتلذا, اے بھیا کیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا. امام نے لے لیا, آئے میدان. دیکھیے کتابیں پڑھنا ٹھیک ہے, پڑھیے, مگر اس پر غور کرنا ضروری ہے. اصغر کے لیے پانی تو مانگا, بٹ پہلے اپنے کو سائڈ کیا کہ ہم نہیں مانگ رہے, ہم تمہارے اوپر مت کرو رہے, ہم تم سے کوئی بھیک نہیں چاہتے. لہذا پہلے امام نے اپنے کو کنارے کیا. آپ وہ اصغر کا جو پانی مانگنے والا جملہ, اس پر غور کیجئے گھر جا کے. پہلا فقرہ یہ ہے, آتے ہی فرمایا ان لم ترحمونی. میں ترجمہ کر دیتا ہوں, مطلب آپ نکالیے. ان لم ترحمونی, اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے. بولیے کیا مطلب ہوا بیٹا اس کا؟ مطلب مت کرو, یہی نہ ہوا؟ میں جو سمجھاؤں, مت کرو, مجھ کو تم سے رحم نہیں چاہیے. فرحموا هذا الطفل, اس بچے کے رحم. اس دن ماں کا دودھ خشک ہو.
کوئی جواب نہیں. ہاں حضرت نے کہا آؤ خود پلا دو. اگر تم کو یہ شک ہے کہ میں پی لوں گا بہانے سے. دیکھیے امام جو ہے تصوراتی جملہ نہیں کہتے, امام کالپنک بات نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یزیدیوں کے دماغ میں یہ خناس رہا ہوگا کہ کہیں خود نہ پی لیں. سوچئے امام کے دل پر کیا گزر گئی کہ یہ سب میرے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں. لیکن بچے کی پیاس سے اتنا مجبور تھا میرا مولا کہ آخر کار امام نے کہا بھیا آؤ پلا دو, تم خود پلا دو, میں پلا دیتا ہوں. اور جب کوئی جواب نہیں ملا حضرت نے اٹھا لیا, اپنی حجت تمام کر دو. تم حجت خدا کے بیٹے ہو نا. اس کا کیا مطلب ہوا جو میری سمجھ میں اس کی چوڑان کیا ہوگی؟ اب جب گلے پر تیر لگے گا تو سوراخ ہوگا, چھید ہوگا. اسی ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ اصغر کا گلا چھید گیا, بٹ کتابوں میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے 3 بھال کا تیر آیا فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ. اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے. رو چکے آپ, اب وہ پھر واپس آئیے کہ امام حسین لے کے کیوں آئے. روایتیں کہتی ہیں جیسے ہی تیر لگا, وہ بھی 3 بال کا, فَتَبَسَّمَ, بچہ مسکرایا. بڑا آدمی نہیں مسکرا سکتا نا, بچہ مسکرایا. ایک سوال کا جواب آپ دے دیے, مجلس تمام ہے, شاید 1.5-2 منٹ کی بات. کربلا میں سب سے زیادہ پیاس برداشت کرنے کی کیفیت سب سے زیادہ کمزور کون ہے؟ عباس یا اصغر, اکبر یا اصغر, قاسم یا اصغر, اور محمد یا اصغر. تو سب سے زیادہ کون ہے؟ سب سے آخر میں کس کو لے گئے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سوال ہے نہیں ہے. مولا جو کام اس وقت ہوا وہ صبح ہو جاتا ہے نا نماز کے بعد, کل ہو جاتا 9 محرم کو, مل جاتا پانی الحمدللہ, نہ ملتا بچہ تو جو 10 گھنٹے بعد مارا جائے گا وہ 5 گھنٹے پہلے مر جاتا, سکون تو ہو جاتا. اے مولا جو سب سے کمزور ہے اس کو سب سے آخر تک, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ عجب نہیں مولا جواب دے. اتنا سمجھا لیا نا پبلک کو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے. کل کو یہ نہ کوئی کیا بتائیں, اصل میں رباب والا بچہ جو تھا نا, امام حسین رباب کو بہت چاہتے تھے, تو اگر وہ تھوڑا اور رہا ہوتا 2-4 گھنٹہ تو شاید رباب کا دباؤ بنتا تو امام مان لیتے. اور دل میں کوئی حسرت ظلم کے باقی نہ رہے. تو سب سے کمزور ہے, سب سے آخر میں اس کو رکھوں گا. اور جیسے ہی تیر لگا فتبسما, بچہ مسکرایا. مسکرانے کا سبب تم لوگ پانی بند کر رہے تھے تاکہ میرے باپ پہ دباؤ بنا سکو. یہ دیکھو سب سے کمزور میں تھا, میں بھی چلا, میرے باپ پر کوئی دباؤ کام نہیں آیا. یا اصغر مسکرا نہیں رہے تھے, حسین کی فتح کا اعلان کر رہے تھے. شاید اسی لیے امام لے کے آئے, بیٹا چلو, تم نہیں چلو گے تو باپ کی فتح کا اعلان. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس قضا کو قبول فرمائے. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.